مومنین کرام، یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ یوم غدیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا تھا، مگر یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ ایک خطبہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بھی ارشاد فرمایا تھا۔ یہ خطبہ مولا کے مارکۃ الآراء خطبات میں سے ایک ہے، اور اس خطبہ کی عظیم و شان خصوصیت یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ خطبہ غدیر والے دن ارشاد فرمایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عظیم و شان اور نادر خطبے کو تاریخ کے صفحات میں سے غائب کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ اگر اس پر بھی نہ بن پڑا تو اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ حق کو چھپانے سے حق چھپ نہیں سکتا، اور نہ باطل حق پر کبھی غالب آ سکتا ہے۔ ہم اس خطبے کے اہم ترین اقتباسات پیش کر رہے ہیں۔ روایت کے مطابق فیاض بن محمد بن عمر الطوسی کہتے ہیں کہ سن 299 ہجری میں، جبکہ ان کی عمر 90 سال تھی، وہ امام ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں یوم غدیر کے موقع پر حاضر ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے پاس آپ علیہ السلام کے خاص مومنین کی جماعت بھی موجود تھی، اور امام علیہ السلام آج کے دن کی فضیلت اور اس کے مرتبہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم غدیر امیر المومنین علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا ایسے بیان فرمائی کہ پھر کوئی بھی اللہ کی ایسی حمد بیان نہ کر سکا۔ پھر آپ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نبوت کے فضائل بیان کیے۔ پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک اللہ نے ہمیں اپنے لیے چن لیا اور اپنی بلندی سے ہمیں بلند مرتبہ دیا، اور اپنے مرتبے میں سے ہمیں مرتبہ دیا، اور ہم کو اپنی طرف حق کی دعوت دینے والا بنایا، اور ہمیں اپنی ہدایت کا رہنما بنایا، ہر دور اور ہر زمانے کے لیے، اور ہم عالم قدیم ہی سے ہر پیدا کیے جانے والے اور خلق ہونے والے سے پہلے موجود تھے، اور اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے، اور اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے تعارف کے لیے چن لیا، اور ہمیں ہر اس شے پر جو اس کی عبودیت کی سلطنت اور ربوبیت کے ملک کا اعتراف کرنے والی ہے حجت اور دلیل بنایا، اور گونگوں کو بولنے کی قوت بخش دی۔ قسم قسم کی بولیاں بولنے والوں سے ہمارا اقرار لیا گیا، بے شک وہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے ہمیں اپنی مخلوق پر شاہد بنایا اور اپنا امر ہمارے سپرد کر دیا، ہمیں اپنی مشیت کا ترجمان بنایا اور اپنے ارادے کی زبان بنایا، اور ہم ان کی شفاعت کرتے ہیں جسے وہ پسند کرے، اور ہم اس کے احکام کا حکم دیتے ہیں اور اس کے طریقہ پر چلتے ہیں، اور اس کے قوانین کا پاس رکھتے ہیں اور اس کے فرائض ادا کرتے ہیں، اور اس نے اپنی مخلوق کو جہالت کی تاریکیوں میں نہیں چھوڑا، اور نہ ہی کانوں سے بہرا چھوڑا، اور نہ ہی اندھا اور بے زبان، بلکہ ان کو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے جو ان کے شواہد سے مل جاتی ہے اور ان کے اجسام میں پھیل جاتی ہے، اور ہمیں موقد و ثابت کر دیا ان کے دلوں میں، اور ان کے حواس کو ان کی عقلوں کے لیے غلام بنا دیا، اور ہمارا اقرار کروایا، یعنی مخلوق ہم کو عقل کے ذریعے پہچانے اور ہماری معرفت حاصل کرے۔ ان کے کانوں اور آنکھوں پر اور فکروں اور خیالوں پر ہمارے بارے میں اپنی حجت کو لازم کر دیا، اور ہمارے ذریعے سے ہی ان کو اپنی دلیل دکھائی، اور ہمیں اپنی ذات کا مظہر بنایا،
اور ہمیں اپنی شہادت سے فصیح زبانوں کے ساتھ وہ گفتگو کروائی جس سے مخلوق میں ہمارے ذریعے اس کی قدرت اور حکمت قائم ہوئی، اور عقلوں کے ساتھ ہی ہمیں خوب واضح اور ظاہر کر دیا، تاکہ جو ہمارے بارے میں شک میں پڑ کر ہلاک ہو جانتے بوجھتے ہلاک ہو، اور جو ہماری معرفت رکھتے ہوئے زندگی حاصل کرے وہ بھی جانتے بوجھتے زندہ رہے۔ اور بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا اور دیکھنے والا، شاہد اور ہر خبر رکھنے والا ہے۔ اے لوگو، بے شک آج کا دن تمہارے لیے بہت عظیم دن ہے۔ آج اس نے اپنے دین کو کامل کر دیا ہے۔ تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، اور اللہ نے میری ولایت کو تم پر واجب کر دیا ہے تاکہ وہ تم کو میری ولایت کے راستے پر لائے، تاکہ تم اس نور ہدایت کی پیروی کرتے ہوئے اس کے راستے پر آ جاؤ۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سب کو شامل کرے اپنے ارادے کے راستے میں، اور تم پر اپنی بہترین نعمت کو اور زیادہ کر دے۔ پس آج کے دن اس نے تم کو اپنی طرف بلایا اور دعوت دی تاکہ اس سے قبل ہر شے صاف ستھری ہو جائے، تمہارا ایمان کامل ہو جائے کہ جو برے اعمال میں ان کی لغزشوں کو دھونے کے لیے ہو، تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اور یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے اور متقی لوگوں کے خوف اور ڈر کی دلیل ہے۔ اور اس نے اس دن میں اعمال کرنے پر جو ثواب عطا کیا ہے وہ اہل اطاعت کے لیے اس سے قبل والے ایام سے کئی گنا زیادہ ہے، اور اس نے اسے ایسا بنایا کہ وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا مگر جب اس کے امر کی اطاعت کی جائے اور ہر اس چیز سے روکا جائے جو اس نے منع فرمائی ہے، اور اس کی اطاعت کا اقرار کیا جائے جس کی طرف آج اس نے بلایا ہے۔ بس آج کے بعد اس کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ میری ولایت کا اقرار نہ کر لے، اور نہ ہی آج کے بعد کسی کا دین میری ولایت کے بغیر مکمل ہوگا، اور نہ ہی آج کے بعد کسی کا دین میری ولایت کے بغیر قبول کیا جائے گا۔ اور جان لو کہ آج کے عظیم دن اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ نازل کر دیا، جس میں اس نے اپنا ارادہ واضح کر دیا اور اپنے مخلص اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں ان کو اسے آگے پہنچانے کا ذمہ دار بنایا، اور اس نے منافقین اور ٹیڑھے دل والوں کو محفل میں لانے کو چھوڑ دیا اور اسے ان سے بچانے کی ذمہ داری لے لی ہے، اور اس نے شک کرنے والوں کے چھپے ہوئے شکوک ظاہر کر دیے اور مرتدین کے پوشیدہ عزائم اشاروں سے کھولے۔ پس اسے ہر مومن و منافق نے سمجھ لیا، بس عزت والا معزز ہوا اور مضبوط ایمان والا حق پر ثابت ہوا، اور منافق کی جہالت اور زیادہ ہو گئی، اور دین سے نکلنے والے کی موت میں اضافہ ہو گیا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے دانتوں کو کاٹ رہے ہیں، کچھ بہت مضطرب ہو رہے ہیں، اور کچھ اشاروں کنایوں میں مصروف ہیں، اور بولنے والوں کے دلوں کا غبار ظاہر ہو رہا ہے، اور اپنی بے دینی پر برقرار رہنے والے اور سرکش ہو جائیں گے۔ اور اب ایک جماعت نے زبان سے مان لیا ہے لیکن ان کے دلوں میں بغض ہے اور وہ ایمان سے دور ہو گئے ہیں، اور ایک جماعت نے اپنی زبان اور صدق کے دل سے اللہ کے اس امر یعنی میری ولایت کو تسلیم کر لیا ہے، اور وہی سچے مومن ہیں۔ اور اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنے نبی اور مومنین اور ان کی اتباع کرنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا سب سے بہترین کلمہ صبر کرنے والوں پر پورا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے میری ولایت کا انکار کرنے والوں کو تباہ و ہلاک کر دیا، جس طرح اس نے فرعون
हामान, कारून और जालिमीन के लश्करों को किया था, और घटिया दर्जा के लोग गुमराहों में बाकी रह गए हैं, और लोगों के बारे में वो किसी नुकसान की परवाह नहीं करता। अल्लाह उनका कसद करेगा उनके घरों में, और अल्लाह उनके आसार और निशानात मिटा डालेगा और उनकी अलामतें तबाह कर देगा, और अंजाम में अनकरीब उनको हसरतें और अफसोस देगा, और उन्हें ऐसे लोगों से लाहक करेगा जो उनके हाथ फैला देंगे और उनकी गर्दनें लंबी कर देंगे, हत्ता कि वो अल्लाह के दीन को बदल डालेंगे और उसके हुक्म को भी बदल डालेंगे। फिर अल्लाह की मदद आएगी उसके दुश्मनों के खिलाफ फौरन उसी वक्त, और अल्लाह ताला बारीक बीन खबर रखने वाला है। ऐ लोगो, गौर करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए उस चीज़ की तरफ जिसकी तरफ अल्लाह ने तुम्हें आज बुलाया है और उसको तुम पर ताक़यामत वाजिब कर दिया है। उसके मुकर्रर करदा तरीके पर कसद करो और उसके मुकर्रर करदा रास्ते पर चलो, और दीगर रास्तों की इत्तबा ना करो, वरना उसके रास्ते से तुम अलग हो जाओगे। बेशक ये दिन इंतहाई अजीम दिन है। इस दिन में कुशादगी और सहूलत वाक़या हुई, और दर्जात बुलंद हुए, और दलाइल वाज़े हुए, और ये वजाहत करने और ज़ाहिर होने का दिन है, और ये दीन के कमाल का दिन है। ये एक मुकर्ररा अहद का दिन है, और ये शाहिद और मशहूद का दिन है। ये अब्द और माबूद का दिन है, और ये अहद व पैमान के बयान का दिन है। और इसी दिन से निफाक और कुफ्र का बयान और वजाहत होती है, और ईमान की हकीकतों का वाज़े करने का दिन है, और ये शैतान की शकस्त का दिन है, और ये क़तई दलील का दिन है, और यही फैसले का दिन है जिससे तुम्हें डराया जाता है, और यही मलायाला का दिन है जिससे तुम आराज कर रहे हो, और यही दुरुस्त रहनुमाई का दिन है और बंदों का अता करने का दिन है, और ये तलब करने वालों पर दलील का दिन है। ये वो दिन है कि जिसमें सीनों के छुपे हुए राज और अमूर की पोशीदगियां जाहिर की गई, और ये अहले खसूस यानी खास लोगों के लिए नसूस यानी सरी हुक्म का दिन है। ये शीस का दिन है, ये इदरीस का दिन है, ये यूशा का दिन है, ये शमून का दिन है, ये अमन और मामून का दिन है, और ये छुपे हुए महफूज का इजहार का दिन है, और ये राजों में मुब्तला करने का दिन है, और ये असरारों का दिन है। पस तुम मराकिब व निगरान जानो अल्लाह अज़्ज़ा व जल को, और डरो उससे, उसकी बात सुनो और उसकी अताअत करो, और मक्रो फरेब से बचो, और उससे धोखे के बर्ताव न करो, और अपने दिलों और ज़मीरों की खूब तफ्तीश करो, तहकीक कर लो और फरेब खुर्दा न बनो, और अल्लाह का कुर्ब तलाश करो उसकी तौहीद के ज़रिए और उनकी अताअत के ज़रिए जिनकी अताअत करने से उसने हुक्म दिया है, और काफिरा औरतों के धोखे में मत आओ कि उनकी कोई इज्जत व इस्मत नहीं होती। आगाह रहो कि गुमराह तुम में कामयाब नहीं हो सकता, और तुम उन लोगों की इत्तबा करके अल्लाह के रास्ते से भटक जाओगे जो खुद गुमराह हैं और लोगों को गुमराह करते हैं।